اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین الی یوم الدین۔ ابتدائی دروس میں ذکر کیا تھا کہ کلمے کی 3 قسمیں ہیں، کلمہ یا فعل ہوتا ہے یا اسم ہوتا ہے یا حرف ہوتا ہے، اور ذکر کیا تھا کہ علم صرف میں فقط اسم اور فعل سے بحث کی جاتی ہے، حرف سے بحث نہیں کی جاتی۔ لہٰذا اسی وجہ سے علم صرف کو ہمیشہ 2 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، ایک حصہ فعل سے مربوط ہوتا ہے، ایک حصہ اسم سے مربوط ہوتا ہے۔ کتاب صرف سادہ کے اندر بھی 2 حصوں کو ذکر کیا جا رہا ہے، پہلا حصہ فعل سے مربوط ہے اور دوسرا حصہ اسم سے مربوط ہے۔ پہلے حصے کی مقدماتی بحثوں کو ہم تمام کر چکے ہیں، جتنی بھی مقدماتی ابحاث تھی ان کو مفصل ہم پڑھ چکے ہیں۔ اب ہم پہلے حصے کے اندر وارد ہو رہے ہیں اور وہ ہے فعل والا حصہ۔ بخش اول فعل، سب سے پہلا حصہ ہے فعل۔ مقدمتن، سب سے پہلے یہاں ایک مقدمہ ذکر کر رہے ہیں، اور اس مقدمے میں پہلا نقطہ جو بیان کیا جا رہا ہے وہ تعریف فعل سے مربوط ہے۔ سب سے پہلے فعل کی تعریف کی جا رہی ہے۔ ابتدائی دروس میں کلمے کو جہاں تقسیم کیا تھا وہاں فعل کی تعریف بیان ہوئی تھی، اب دوبارہ یہاں مقدمے کے اندر ایک کلی تعریف کی جا رہی ہے۔ تعریف و تقسیم، سب سے پہلا نقطہ جو یہاں مقدمے میں بیان ہو رہا ہے کہ فعل کی تعریف بھی کی جائے گی اور فعل کو تقسیم بھی کیا جائے گا۔ سب سے پہلے فعل کی تعریف۔ فعل کلمہ‌ای است کہ بر وقوع کار یا پدیدار شدن حالتی در زمان گذشتے یا حال یا آئندے دلالت کند۔ فعل اس کلمے کو کہا جاتا ہے کہ جو کسی کام کے واقع ہونے پر یا کسی حالت کے ظاہر ہونے پر گزشتہ زمانے میں یا حال میں یا آئندہ دلالت کرے، اس کلمے کو فعل کہا جاتا ہے۔ ایسا کلمہ کہ جو کسی کام کے واقع ہونے پر یا کسی حالت کے ظاہر ہونے پر زمان ماضی میں یا زمان حال میں یا زمان آئندہ میں دلالت کرے، اسے اصطلاحاً فعل کہا جاتا ہے۔ واقع شدن کار، اب سب سے پہلے مثال ذکر کر رہے ہیں کسی کام کے واقع ہونے کی، مانند ضربہ، جیسے ضربہ فعل ہے اور یہ فعل کسی کام کے واقع ہونے پر دلالت کر رہا ہے۔ ضربہ کے اندر 2 چیزیں ہیں، ایک کام کا واقع ہونا، دوسرا اس کام کا واقع ہونا زمان گزشتہ میں۔ ضربہ اس کا معنی ہے زد، اس نے مارا، مارنا کام ہے اور گزشتہ زمانے میں یہ کام انجام پایا ہے، اسی وجہ سے اس کو فعل ماضی کہا جاتا ہے۔ یضربو، دوسری مثال، یہ فعل مضارع کی مثال ہے۔ یضربو بھی کسی کام کے واقع ہونے پر دلالت کر رہا ہے اور یہ کام زمان حال میں واقع ہوا ہے یا زمان آئندہ میں واقع ہوا ہے۔ یضربو کا معنی ہے دارد میزند یا خواہد زد، وہ مار رہا ہے یا مارے گا، تو پس مار رہا ہے یعنی کام واقع ہو رہا ہے زمان حال میں، خواہد زد وہ مارے گا یعنی کام واقع ہو رہا ہے زمان آئندہ میں۔ تیسری مثال ہے اضرب۔ اضرب فعل امر کی مثال ہے۔ اضرب کا معنی ہے بزن، تم مارو، تو اس فعل کے اندر بھی 2 چیزیں ہیں، ایک کام کا واقع ہونا، دوسرا زمان آئندہ میں کام کا واقع ہونا۔ یہ پہلی صورت کی مثال ہے۔ دوسری صورت کی مثال و پدیدار شدن حالت، اور حالت کا ظاہر ہونا، مانند حسنا۔ حسنا یہ حالت کے ظاہر ہونے کو بیان کر رہا ہے۔ اب حالت کا ظاہر ہونا بھی اسی طرح ہے، یا زمان گزشتہ میں ہے یا حال اور آئندہ میں ہے یا فقط آئندہ میں ہے، لہٰذا یہاں پر بھی 3 صورتیں ہیں، 3 قسمیں ہیں۔ حسنا کا معنی ہے نیکو شد، وہ نیک ہو گیا، وہ اچھا ہو گیا، بس یہاں پر حالت ظاہر ہو رہی ہے زمان گزشتہ میں۔ دوسری مثال ہے یحسنو۔ یحسنو کا معنی ہے نیکو میشود، یعنی وہ اچھا ہو رہا ہے، نیک ہو رہا ہے، بس یہاں پر یحسنو حالت کے ظاہر ہونے پر دلالت کر رہا ہے زمان حال میں۔ تیسری مثال ہے احسن۔ احسن فعل امر کی مثال ہے، اس کا معنی ہے نیکو شو، یعنی نیک ہو جاؤ، اچھے ہو جاؤ، بس یہ فعل حالت کے ظاہر ہونے پر دلالت کر رہا ہے زمان آئندہ میں۔ بس فعل کی تعریف ہمارے لیے واضح ہو چکی ہے کہ فعل اس کلمے کو کہا جاتا ہے کہ جو کسی کام کے واقع ہونے پر دلالت کرتا ہے یا کسی حالت کے ظاہر ہونے پر دلالت کرتا ہے، اور وہ کام کا واقع ہونا یا حالت کا ظاہر ہونا گزشتہ زمانے میں انجام پائے گا یا زمان حال میں انجام پائے گا یا زمان آئندہ میں انجام پائے گا۔ بس اس لحاظ سے فعل کی 3 قسمیں بنتی ہیں، یا فعل زمان گزشتہ سے تعلق رکھتا ہے یا زمان حال سے تعلق رکھتا ہے یا زمان آئندہ سے تعلق رکھتا ہے۔ اب نیچے آ کر فعل کو تقسیم کر رہے ہیں۔ فعل برسے قسم است، فعل کی 3 قسمیں ہیں، ماضی، مضارع و امر۔
پس فعل یا تو ماضی ہے یا مضارع ہے یا امر ہے۔ اب ہر ایک کی علیحدہ تعریف کر رہے ہیں۔ فعل ماضی فعلی است کے بروقوع کار یا حالتی در زمان گزشتے دلالت کند۔ فعل ماضی اس فعل کو کہا جاتا ہے کہ جو کسی کام کے واقع ہونے پر یا کسی حالت کے ظاہر ہونے پر زمان گزشتہ میں دلالت کرے۔ مانند ضربا و حسنا، جیسے ضربا ہے کہ جو کسی کام کے واقع ہونے پر دلالت کر رہا ہے زمان گزشتہ میں، و حسنا اور حسنا جو ہے وہ حالت کے ظاہر ہونے پر دلالت کر رہا ہے زمان گزشتہ میں۔ یہ فعل ماضی کی تعریف ہے۔ فعل مضارع فعلی است کے بروقوع کار یا حالتی در زمان حال یا آئندہ دلالت کند۔ فعل مضارع وہ فعل ہے کہ جو کسی کام کے واقع ہونے پر یا حالت کے ظاہر ہونے پر زمان حال میں یا زمان آئندہ میں دلالت کرے۔ مانند یضربو، جیسے یضربو کسی کام کے واقع ہونے پر دلالت کر رہا ہے زمان حال یا آئندہ میں، و یحسنو اور یحسنو جو ہے وہ بھی اسی طرح حالت کے ظاہر ہونے پر دلالت کر رہا ہے زمان حال یا زمان آئندہ میں۔ و فعل امر فعلی است کہ بر طلب ایجاد کار یا حالتی دلالت نماید، اور فعل امر اس فعل کو کہا جاتا ہے کہ جو کسی کام کی ایجاد کی طلب پر یا کسی حالت کی ایجاد کی طلب پر دلالت کرتا ہے۔ چونکہ فعل امر کے اندر طلب کا معنی پایا جاتا ہے، لہٰذا فعل امر کسی کام کی ایجاد کی طلب پر دلالت کرتا ہے یا کسی حالت کے ایجاد کی طلب پر دلالت کرتا ہے۔ مانند اضرب، اضرب فعل امر ہے، اضرب کے ذریعے سے کام کی ایجاد کو طلب کیا جا رہا ہے۔ و احسن دوسری مثال ہے، احسن احسن حالت کی ایجاد کی طلب پر دلالت کر رہا ہے۔ بس ہمارے لیے فعل کی تعریف بھی واضح ہو چکی ہے اور فعل کی تقسیم بھی ہمارے لیے واضح ہو چکی ہے۔ اب نیچے ایک حاشیہ ذکر کر رہے ہیں، کیفیت انقسام فعل بسے قسم ماضی مضارع و امر چنین است۔ فعل کو تین قسموں ماضی مضارع و امر میں تقسیم کرنے کی کیفیت اس طرح سے ہے، یعنی فعل کو کیوں تین حصوں میں تقسیم کیا ہے، کیوں فعل کی تین قسمیں بنتی ہیں، چار کیوں نہیں ہیں اور دو کیوں نہیں ہیں، کم زیادہ کیوں نہیں ہے، فقط تین قسمیں ہیں، فعل یا ماضی ہوتا ہے یا مضارع ہوتا ہے یا امر ہوتا ہے۔ اس کی کیفیت اس طرح سے ہے، اس کی وجہ یہ ہے زمان کے جزئی ازمان یہ فعل است برسے قسم است، چونکہ زمان کی تین قسمیں ہیں اور زمان فعل کا حصہ ہے۔ ابتدائی کتاب میں ذکر کیا تھا کہ فعل اس کلمے کو کہا جاتا ہے کہ جو معنی مستقل پر دلالت کرتا ہے اور ساتھ ساتھ زمان سے بھی مربوط ہوتا ہے، زمان سے بھی ملا ہوا ہوتا ہے۔ بس زمان ہمیشہ فعل کا جز ہے، زمان کے جزئی ازمان یہ فعل است، زمان کے جو ایک جز ہے فعل کے معنی کا برسے قسم است، اس کی تین قسمیں ہیں، ماضی، حال و مستقبل۔ زمان کی ایک قسم ماضی ہے، دوسری قسم حال ہے، تیسری قسم مستقبل ہے کہ جسے گزشتہ، حال و آئندہ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ فعل نیز ابتدا بے ان سے قسم تقسیم میں گردد، فعل بھی ابتدائی طور پر انہی تین قسموں میں تقسیم ہوتا ہے۔ فعل کی ابتدائی طور پر یہی تین قسمیں ہیں، فعل یا ماضی ہوتا ہے یا حال ہوتا ہے یا مستقبل ہوتا ہے، یعنی فعل گزشتہ پر دلالت کرتا ہے یا حال پر دلالت کرتا ہے یا آئندہ پر دلالت کرتا ہے۔ بس فعل کو تین قسموں میں تقسیم کرنے کی وجہ زمان ہے، چونکہ زمان کی تین قسمیں ہیں لہٰذا فعل کی بھی تین قسمیں ہیں، اور زمان جز ہے فعل کا، فعل کے معنی کا جز ہے، اسی وجہ سے ہمیشہ فعل کی تین قسمیں ابتدائی طور پر کی جا سکتی ہیں۔ فعل مستقبل بر دو قسم است، فعل مستقبل کی بھی پھر دو قسمیں ہیں، پہلی قسم ہے امر، دوسری قسم ہے غیر امر۔ یا فعل مستقبل امر پر دلالت کرتا ہے یا غیر امر پر دلالت کرتا ہے۔ مستقبل غیر امر و فعل حال لفظاً مشترکند، اور فعل مستقبل جو غیر امر ہے وہ حال کے ساتھ لفظی طور پر مشترک ہوتا ہے، یعنی جو صیغہ حال کے لیے استعمال ہوتا ہے وہی صیغہ مستقبل غیر امر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ پس لفظی طور پر حال اور مستقبل غیر امر دونوں مشترک ہیں، دونوں آپس میں مساوی ہیں، لذا آن دورہ مضارع نامیدیان، اسی وجہ سے ان دونوں کو مضارع سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ جب کہا جاتا ہے فعل مضارع تو فعل مضارع کے اندر حال بھی شامل ہے اور فعل مضارع کے اندر مستقبل غیر امر بھی شامل ہے۔ در نتیجے فعل بے سے قسم ماضی مضارع و امر تقسیم شدہ است، لہٰذا نتیجتاً فعل کو تین حصوں میں، تین قسموں میں ماضی مضارع اور امر میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ نمودار زیر ان کیفیت را مشخص میں کند، اب یہاں نیچے ایک نقشہ بیان کر رہے ہیں کہ جو اس تمام کیفیت کو مشخص کر رہا ہے۔ نمودار زیر نیچے آنے والا نقشہ
این کیفیت را مشخص میکند، اس کیفیت کو، کون سی کیفیت؟ فعل کو 3 حصوں میں تقسیم کرنے کی کیفیت، اس کیفیت کو مشخص کر رہا ہے۔ اس نقشے پر توجہ کریں، زمان کی 3 قسمیں ہیں، زمان یا گزشتہ ہے یا حال ہے یا آئندہ ہے۔ پھر زمان آئندہ کی 2 قسمیں ہیں، غیر امر اور امر، اور چونکہ ذکر کیا ہے کہ زمان حال و زمان آئندہ غیر امر دونوں لفظی طور پر مشترک ہیں، لہٰذا 3 قسمیں بنیں گی۔ بس وہ فعل جو گزشتہ پر دلالت کرے اسے ماضی کہا جاتا ہے، اور وہ فعل کہ جو حال پر بھی دلالت کرے اور آئندہ غیر امر پر بھی دلالت کرے اسے مضارع کہا جاتا ہے، اور وہ فعل کہ جو آئندہ امر پر دلالت کرتا ہے فقط اسے فعل امر کہا جاتا ہے۔ لہٰذا فعل کی 3 قسمیں ہیں، فعل یا ماضی ہے یا مضارع ہے یا امر ہے۔ گزشتہ کی مثال ضربا ہے، ضربا کا معنی زد یعنی اس نے مارا زمانے گزشتہ میں۔ حال کے لیے یضربو ہے، دارد میزند وہ مار رہا ہے زمانے حال میں، یا یضربو خواہد زد، یضربو کا معنی کریں گے خواہد زد وہ مارے گا، یعنی زمانے آئندہ میں مارے گا، لیکن یہ غیر امر ہے۔ تیسرا ہے آئندہ امر، اس کی مثال ہے اضرب، اضرب کا معنی ہے بزن تم مارو، یہ فعل امر ہے۔ انشاءاللہ مزید مطالب کو اگلے درس میں بیان کیا جائے گا۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔